دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 12 تاریخ ہے اور دوسرے اتوار کا دن آ گیا ہے۔ خدا را آج کے اس دن کو معمولی مت سمجھ کا، آج کا یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر نصیبوں کو لکھا جاتا ہے۔ آج یا جبارو پڑھنے والے پہ اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہوتی ہے۔ وہ آج جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ رب کریم سے جو مانگے گا منہ سے نکلی ہر بات، ہر مراد اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ یہ وہ کامیابیوں والی گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا را آج کی اس برکت، رحمت اور قبولیت والی گھڑیوں کو ہرگز بھی ضائع مت کرنا۔ یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ چند منٹ اپنے رب کریم کے لیے نکال لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی ہی پلٹ دے۔ اس لیے آج ماہ شعبان کی 12 تاریخ اور دوسرے اتوار کے دن آپ لوگوں نے یا جبارو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا جلالی اسم اعظم ہے، یہ اللہ پاک کا وہ خاص اسم اعظم ہے جس کو پڑھنے سے ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ آج 900 کروڑ بھی مانگو گے تو تمہارے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے۔ اس لیے آج ماہ شعبان کی 12 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ یا جبارو کا آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اگر آج یقین کریں موقع مل جائے تو آپ نے ہرگز بھی اس وظیفے کو ضائع نہیں کرنا، لاپرواہی نہیں کرنی۔ تھوڑا سا وقت نکال کر پڑھ لو، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب میں آ جائیں گی۔ یہ وہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں، ان کو معمولی مت سمجھنا۔ شعبان کا مہینہ ویسے ہی عظمتوں، رحمتوں اور قبولیت سے بھرا ہوا ہے، اور جب اس کی 12 تاریخ اور دوسرا اتوار آ جائے تو یہ دن عام نہیں رہتا، پھر یہ وہ دن بن جاتا ہے جس میں بند نصیب کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رزق کی تنگی فراوانی میں بدل جاتی ہے اور زندگی کے اندھیرے روشنی سے بھر جاتے ہیں۔ اور جو بندہ آج بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے پورے سال کی تقدیر کو اپنے فضل سے سنوار دے گا۔ غربت، پریشانی، بیماری، قرض، مایوسی اور ناکامی کو اس کی زندگی سے نکال دے گا، اور اسے ایسی زندگی ملے گی جس میں عزت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اگر آپ چاہیں گے تو اللہ والوں لازمی اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، شام میں بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا ضرور ہے۔ اور یا جبارو یہ بڑا ہی خاص نام ہے، بہت ہی محبت والا نام ہے، بہت ہی برکت والا نام ہے۔ اللہ والوں اس نام کے فائدے اگر بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ پاک کے اسماء اعظم ہیں اور رب العالمین کے ناموں کی فضیلت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو دوستوں آج یہ خاص عمل یا جبارو کا لازمی پڑھیے گا۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ اللہ والوں شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں بیج بویا جاتا ہے، شعبان کے مہینے میں اس کی پلائی ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ اللہ والوں نبی پاک نے کسی مہینے کو نہیں کہا کہ میرا مہینہ ہے، بس واحد شعبان کے مہینے کو کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس لیے اس کی فضیلت اور برکت باقی تمام مہینوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو دوستوں آج یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 12 تاریخ اور دوسرے اتوار کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور آپ کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب ملے گا۔ اللہ والوں یہ وہ روحانیت والی گھڑیاں ہیں، یہ وہ خاص کامیابیوں والی گھڑیاں ہیں جن کے اندر تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں لازمی اس وظیفے کو پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ہاتھوں سے نکل جائے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے،
जगह की कोई कैद नहीं है। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोग जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर जाते हैं और हमारी वो गलतियां हमें बहुत ज्यादा पछतावे की तरफ ले जाती हैं। इसलिए आज जो अमल देकर जाऊंगा ध्यान से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की खास मदद आपके साथ होगी। अब अल्लाह वालों पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं इंशाअल्लाह, फिर वजीफे की तरफ चलेंगे, फिर अमल की तरफ चलेंगे। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह शबान की 12 तारीख और दूसरे इतवार का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे। हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसर से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों आज ये अमल, ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं शबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों अमल समझ लें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं, यकीन से पढ़ते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों हर बंदे की शिकायत तकरीबन यही रहती है। अल्लाह वालों बेशक हम लोग वजीफा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, जो तरीक़ेकार है, जो तरतीब है, जो एहतियात है, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमारी हो ही जाती हैं। जैसे कि दुआ के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं, या फिर हमें ये पता नहीं होता कि हमने एक वजीफा कितनी बार पढ़ा है, यानी तादाद भूल जाते हैं। और फिर हम लोग ये शिकवा भी करते हैं कि हमारा जो है वो अमल काम नहीं आ रहा। अल्लाह वालों गलती हमारे अंदर है, गलती कुरान के अंदर नहीं है। मैं जो आपको अमाल बता रहा हूँ ये तो कुरान से हैं, ये तो सूरतें हैं, जो ये तो नाम हैं। तो अल्लाह वालों अगर ये आपको फायदा नहीं देंगे फिर कौन फायदा देगा। हमें अपना एहतिसाब करने की जरूरत है। मैं खुदा की कसम खा के बोलता हूँ कि ये अमल आपको 100% फायदा देगा, बस बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। अब आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करा और 70 बार इस्तग़फ़ार पढ़ लिया, और इसका रूहानी तरीका ये है कि आप लोग आंखों को बंद करके जब इस्तग़फ़ार कर रहे हैं तो रोने की कोशिश करें, अपने गुनाहों को याद करने की कोशिश करें।
اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کا مسئلہ الگ ہے، لیکن یہ جو وظیفہ ہے یہ آل ان ون ہے، یعنی کوئی مقصد ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، بس آج ماہ شعبان کی 12 تاریخ اور دوسرے اتوار کے دن کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگو، سب ملے گا، جو کہو گے ملے گا، جیسا مانگو گے ملے گا، لیکن جائز چیز مانگنا، ناجائز چیز یعنی کہ جس چیز سے دین روکتا ہے اس کے لیے وظیفہ پڑھو گے تو دار اسلام سے ہی باہر ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے جائز مقاصد کو ذہن میں رکھ کے عمل کو پڑھنا ہے، کوشش کریں، اور اللہ والوں ضرور ایک گلاس پانی کا رکھیے گا، کیونکہ جب آپ لوگ پانی کے گلاس کو رکھیں گے، اس پہ دم کر کے اس پانی کو پئیں گے تو آپ کی جسم کے اندر اگر کوئی بیماری ہے، دیکھیں بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم میں کیا چل رہا ہے، لیکن اللہ پاک کا جو کلام ہے نا وہ سب جلا دے گا، کینسر سیل ہوں گے، جو جراثیم ہوں گے، اللہ پاک سب جلا دے گا۔ اس لیے پانی کا گلاس ضرور رکھیے گا، اور ساتھ میں کوئی صدقہ اگر کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایک مٹھی چاول میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنے سامنے رکھیے گا، صاف ستھرے چاول رکھیے گا، اور اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے
یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخے مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब सूरह कौसर 11 बार पढ़ लें, उसके बाद आज का आखिरी अमल कौन सा है, आज का आखिरी वजीफा कौन सा है, ये अल्लाह पाक के 2 बहुत ही जलाली इसमें आज़म है। ये अल्लाह पाक के 2 बहुत ही खास नाम है। एक नाम या कहार है तो दूसरा नाम या जब्बार है। आप लोगों ने या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या कहारू ए कहर ढाने वाले, या जब्बारू ए जबरदस्त गलबा पाने वाले। अल्लाह वालों, ये दोनों ही नाम, ये दोनों ही सिफत इतनी बेहतरीन है जो अल्लाह पाक की बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कुदरत रखता है। रब की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो अल्लाह वालों, या कहारू पढ़ने से आपके दुश्मनों की चीखें निकल जाएंगी और या जब्बारू पढ़ने से अल्लाह पाक आपको गलबा अता फरमाएगा। ऐसा गलबा कि जब आप लोग किसी चीज पर हाथ रखेंगे तो मेरा अल्लाह पाक आपके हक में वो चीज कर देगा। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें आज का ये अमल, आज का ये वजीफा बिलखुसूस पढ़े, बल्कि रोजाना पढ़ने का मामूल बना ले। मेरा अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएगा। किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिजा कीजिएगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू की सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह की सूरत में आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया। पानी के गिलास पे दम करें, उस पानी को पी जाए, और जो चावल वगैरह रखे उस पर भी दम करें और उसको सदका करना है। कैसे करना है, उनको चावलों को उबाल लें, उबल जाएंगे तो अच्छे चावल बन जाएंगे, खाने लायक हो जाएंगे। फिर आप उनको अपनी छत पे रख दें, यानी परिंदे उनको बाआसानी खुशी खुशी खा जाएं। इस तरीके से सदका करेंगे तो अल्लाह पाक को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो अल्लाह वालों, ये जो अमाल मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बड़े ही खास हैं, लेकिन तरतीब को समझने की जरूरत है। जिसको जो तादाद में बताया गया है उसको उसी तरीके से पढ़ा जाएगा। जिसको 33 बार का उसको 33 बार ही पढ़ेंगे, 34 बार नहीं पढ़ा जाएगा। ये तरतीब जो है बड़ी मैटर करती है। इसलिए मैं आप लोगों से बारहा कहता हूँ कि वीडियो मुकम्मल देखें ताकि हर एक बात आपके समझ में आए। आज माह शाबान की अल्लाह वालों 12 तारीख आ गई है। माह शाबान की 12 तारीख है और ये दूसरा इतवार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इतवार हमारे लिए कामयाबियों वाला बना दे। दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगिएगा, अच्छे अंदाज में मांगिएगा और खुल के मांगिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं थोड़ा मांग लूँ। आज अल्लाह पाक से रब की शान के मुताबिक मांगिएगा, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमाएगा। फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।